اور اب انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے اندر نئی رجسٹریشن سٹارٹ ہوں گی, یہ لیبر کلاس بڑھے گی. یہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے یار کیا صرف 12-12.5 لوگ لیبر ہیں پنجاب کے اندر؟ پنجاب میں لیبر تو بہت زیادہ ہے, اب مزید رجسٹریشن بڑھ جائیں گی. فیصل صاحب پہلے تو بڑی مبارکباد آپ کو, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اصل یہ رجسٹریشن ہوگی کیسے, اس کو کس طرح لے کر چلیں گے, یہ پورا جو ہے پروسیجر اس کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن بھی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بہت خوبصورت الفاظوں میں اس کو سمیٹا ہے کہ پنجاب سوشل سیکیورٹی کے اندر وہ لوگ رجسٹرڈ تھے جن کے 5 یا 5 سے زیادہ ملازمین تھے. ایسے ہی ہے. 5 ملازمین ان کے ہوتے ہیں جو اچھے دفتر ہوں, اچھی آرگنائزیشن ہوں یا اس سے زیادہ ہوں. چھوٹے موٹی دکانوں میں, ہوٹلوں میں 5-5 6-6 ملازم نہیں ہوتے, وہ 2-4 سے گزارا کر لیتے ہیں, تنخواہیں اتنی دی جاتی ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو 2-3 ملازمین ہیں وہ بینیفٹس نہیں لے سکتے, ان کو ہم لیبر نہیں کنسیڈر کریں گے؟ تو یہ زیادتی ہوگی. اور وہ بھی اس دور کے اندر جب لیبر کے اوپر پیک بینیفٹس مل رہے ہوں, ہسپتال جدید ترین بن رہے ہوں, بہتر سے بہتر بن رہے ہوں. تو میں نے کہا کہ اس چیز میں بہت بڑا گیپ تھا, میرے دل میں بھی بات تھی. لیکن جب چیف منسٹر نے کہا نا کہ 2 یا 2 سے زیادہ کر دیں اس کو, اچھا جو بھی 2 اور مور جس کے پاس 2 ملازم ہیں کسی دکان کے اندر وہ بھی رجسٹر کروائیں. ہوتا کیا تھا, آپ گئے سلنڈر کی دکان میں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نہ کرے پچھلے مہینے میں گجرانوالہ میں ایک سلنڈر پھٹتا ہے اور اس کو میں بینیفٹ نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دے سکتے, کہ یہاں تو رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوتی. یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ 5 سے کم لازمین تھے سلنڈر والے دکانوں میں, 2-3 ملازم سے گزارا ہوتا ہے. اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہم اس کو پھر وہ ڈیتھ گرانٹ نہیں دے سکتے, اس کا علاج نہیں کروا سکتے. تو کتنی بڑی زیادتی ہوئی ایک شخص کے ساتھ جو کہ ایک عام شہری لیبر کلاس کا, اور اس کو وہ بینیفٹ بھی نہ مل سکتے. نہیں مل رہا. اب کیا ہوگا, اس کا جو امپلائر ہوگا, اس کا جو دکان کا مالک ہوگا, اس کو رجسٹر کرے گا, اس پہ فرض ہو جائے گا سوشل سیکورٹی ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ, کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں بڑا برڈن ہوتا ہے, بالکل جنہ ہاسپٹل ہو گئے, باقی ہاسپٹل ہو گئے, جتنے بھی پنجاب میں. اب سوشل سیکورٹی کا ایک بہت خوبصورت نظام ہے, سوشل سیکورٹی ہاسپٹلس بہت اچھے جا رہے ہیں, اور میں نے اپ گریڈ بھی کیے ہیں, مشینری بھی اپ گریڈ کی ہے. میں اب دوبارہ انشاءاللہ 1 ارب روپے کی نئی مشینری بھی آ رہی ہے. اچھا, یہ ادھر لاہور نواز شریف میں وہ جو ہاسپٹل میں بھی, اور تمام ہاسپٹل ہم اوور آل 1 ارب روپے کی مشینری اپ گریڈ کر رہا ہوں میں, جو کہ پرانی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام سہولتیں, اس کے علاوہ کوئی شخص کا اپنا پیارا بیمار ہو جاتا ہے یا خود اللہ تعالیٰ معاف کرے فوت ہو جاتا ہے, وہ دیکھیں کہ وہ جو ڈیتھ گرانٹ ہے, میرج گرانٹس ہیں, وہ ہر بندہ ڈیزرو کرتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ زیادتی ہے پھر اس کو نہ ملتے. تو میں بہت خوش ہوں سی ایم کے اس حکم کے اوپر, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم پنجاب کے اندر نئی رجسٹریشن سٹارٹ ہوں گی, یہ لیبر کلاس بڑھے گی. یہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے یار کیا صرف 12-12.5 لوگ لیبر ہیں پنجاب کے اندر؟ پنجاب میں لیبر تو بہت زیادہ ہے, اب مزید رجسٹریشن بڑھ جائیں گی. کس طرح, پہلے تو لیبر کارڈ کے آپ نے فائدے ہمیں بتائے ہیں, گرانٹ ملتی ہیں, اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں, اس کو کس طرح جو ہے وہ کارڈ بن سکتا ہے, اور رجسٹریشن کس طرح ہونی ہے یہ بھی بتا دیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو اچھا لیبر منسٹری کے اندر نا 2-3 محکمے بھی ہیں. ایک ہے ورکر ویلفیئر, کہ جو فیکٹری کے ملازمین ہیں ان کا جو پروفٹ آتا ہے 2%, اس کے اندر سے ہم ان کا ڈیتھ گرانٹ دیتے ہیں, میرج گرانٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشن, ورکر ویلفیئر کے اپنے سکولز ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جدید ترین یونیورسٹیوں میں جانا ہو, اچھی سے اچھی UMT, یونیورسٹی آف لاہور, لامس, یو نیم اٹ, پنجاب کی جو بھی یونیورسٹی ہیں ان میں وہ جانا چاہیں تو ہماری جو منسٹری ہے ان کے لیے پیسے دیتی ہے. تمام ایوری تھنگ از کورڈ. اچھا, یس, اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ کہ سوچیں کہ 20-25 لاکھ سے کم فیس نہیں ہے, وہ ہماری منسٹریاں دیتی ہیں. میں نے پچھلے دنوں 70 کروڑ کے چیک جاری کیے ہیں ایک یونیورسٹی کے, کئی سال سے وہ پینڈنگ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا رجسٹر ہونے میں اتنا فائدہ ہے تو خدا رہا اپنے آپ کو رجسٹر کرایا کریں. اب آ گیا سوشل سیکیورٹی, ادارہ سارا ایک ہی ہے, تو یہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے تھے. تو میں نے ان کو اب مرج کیا ہے ایک کارڈ کے اوپر, تاکہ ہم ساری سہولیات ہم یکجا ہو کے لے سکیں اور ایک پہچان ہو. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ میں دکانوں کے رجسٹریشن سٹارٹ کروں گا تو چھوٹے چھوٹے کاروبار کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی رجسٹر ہو جائیں گے. یہ کس طرح سلسلہ ہوگا, جیسے مطلب کہ اچھا رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ ہاں رجسٹریشن ایسے ہوگی کہ اچھا ان پہ ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے جو فرض کرتی ہے کہ یار آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں ورنہ آپ کے اوپر سختی ہوگی. ٹھیک ہے, چلان جاری ہوگا, سختی ہوگی. تو جو اس شاپ کا مالک ہے اس کے اوپر تو فرض ہو گیا, لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں.
تو میں آپ کی وسادت سے میں تمام جو دکاندار ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ان کو بولیں کہ ہمیں رجسٹر کریں تاکہ ہم اس تمام بینیفٹس لے سکیں. اور اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن نمبرز بھی ہوتی ہیں, تو ان پہ بھی کمپلین کر دیں کہ جی ہمیں یہ رجسٹر نہیں کر رہا. میں نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری بھی کی تھی کہ آپ اس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر رابطہ کریں اگر آپ کا مالک مکان کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا امپلائر آپ کو رجسٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب اصولی طور پہ دیکھیں تو اب میں اس کے نظریے سے بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اگر وہ کراتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے. کم از کم جو اجرا ہے نا 37,000 روپے ہے. بالکل ہے. اگر آپ وہ بھی نہ دیں, حکومت کو چھوڑیں, تو آپ اللہ کے دیندار نہیں ہوگے. بالکل, پیسہ وہ سرپلس ویلیو میں جا رہے ہیں نا. وہ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی. حکومت نے اپنا فرض پورا کر دیا جب اس نے حکم جاری کر دیا کہ 37,000 روپے ماہانہ اجرا دیں. اب مجھے سفارشیں آ رہی ہوتی ہیں, کوکر صاحب وہ پلیز وہ ایسا کریں کہ آپ کو پتہ اتنی تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی, سختی نہ کریں. او بھائی تو سوچ کے تو اس غریب کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے. اس نے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے, گھر کا رینٹ دینا, گھر پر گھر نہیں ہوتے ان کے, گھر کا رینٹ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, راشن لے کے آنا ہے. 37,000 بھی تو نے نہیں دینا تو نے کتنی بڑی زیادتی کرنی ہے. بالکل. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہم کرواتے ہیں. اب نیا قانون ہم لے کے آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں. وہ کیا ہوگا کہ جو بھی سیلری ہوگی نا وہ تھرو بینکنگ چینل ہوگی. اب وہ والا وہ بلیک وائٹ والا سین بھی ختم کہ جی 37,000 کیا ہے کہ اب دے 25,000 ہے. بینک کا جو ریکارڈ ہے وہ بتا دے گا کہ یہ جی 25,000 دے رہا ہے, یہ مجرم ہے. اب مجھے سفارشیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی, تھرو بینک ہوگا. اب تھرو بینکنگ انشاءاللہ تعالی. یہ ہے مریم نواز صاحب کا پنجاب. اچھا, یہ جو رجسٹریشن ہے کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ نہیں, اٹ شوڈ بی اسٹارٹڈ ویری سون. اچھا. اور اسے کیونکہ اب ہمیں کیبنٹ میں جا رہے ہیں, کیبنٹ کے بعد ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں, تو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن ویری سون, مگر مہینہ نہیں تو 1.5 مہینہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پنجاب کے سرکاری اداروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہاں پیسے دے کے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کرپشن کے حوالے سے بھی کہتے ہیں جی کہ سب سے زیادہ, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کی بات کریں تو بڑا مشہور نام ہے فرح گوگی, تو بیوروکریسی چلی ہے. تو یہاں اب بھی ایسے ہو رہا ہے یا اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی, یہاں پر سچی بات ہے کہ ہر چیز میرٹ پہ الحمدللہ ہو رہی ہے. آپ کو سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے وہ کیا ہے, یہ جو اپنی چیزیں بولیں بہت چھوٹی ہیں. سب سے بڑی کرپشن کیا ہوتی تھی ٹینڈرز کے اوپر, سرکاری ٹینڈروں کے اوپر. وہ کیا ہوتا جی منسٹر صاحب, ایم پی صاحب, وہ آپ کا ٹھیکہ آ رہا ہے, سر مجھے دے دیں, سر آپ کی مہربانی. وہ اپنا کمیشن بھی رکھتا تھا, اس کو بھی دیتا تھا, لو جی دونوں خوش. ٹھیک ہے جی. ای ٹینڈرنگ, مریم نواز صاحبہ نے یہ جگرا دکھایا, یہ حوصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ای ٹینڈرنگ ہوگا پورے پنجاب پہ. ایم پی ایس ناراض ہو جائیں, ایم این اے ناراض ہو جائیں, آئی ڈونٹ کیئر, آن لائن بیٹھ کے آپ اپنا ٹینڈرنگ لیں گے. پنجاب کی تاریخ کے اندر -25% گیا ہے, -28%